کہ برج حمل والوں کا 1 سے 10 نومبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حمل کے تحت آئیں گے۔ موجودہ کواکبی پوزیشنوں کے مد نظر برج حمل والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران مرجان جس کو انگلش میں کورل کہتے ہیں اس سٹون کا ضرور استعمال کریں، ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سٹون کی خریداری کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران کواکبی پوزیشن میں کئی ایک تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آ رہی ہیں، جن میں سے کئی ایک مثبت نتائج رونما کریں گی اور کئی ایک منفی نتائج رونما کریں گی۔ جیسے کہ مریخ آپ کے چوتھے گھر سے موو کرتا ہوا آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہوگا 5 تاریخ کو، جس کی وجہ سے آپ کے پچھلے کچھ عرصے چلتے ہوئے گھریلو تناؤ، گھریلو پریشانیاں، والدہ کے ساتھ تعلقات میں جو خرابی چل رہی تھی اور آپ غیر ضروری طور پر جو اگریشن کا غصے کا شکار تھے اس میں اب کافی حد تک کمی آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے گھریلو معاملات، اپنے گھریلو ماحول کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے دوران زہرہ جو ہے وہ کچھ اچھی پوزیشن میں براجمان نہیں ہے، اور اس اشرے کے دوران یہ اپنی حضیض کی ڈگریوں پر موجود ہوگا، جس کے پیش نظر آپ کے ازدواجی معاملات میں اتنا کوئی اچھا سلجھاؤ آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ خاص طور پر آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے شراکتی معاملات میں، اپنے ازدواجی معاملات میں کسی بھی تیسرے شخص کی انوالومنٹ، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں یا آپ کے شریک حیات کے بہن بھائی ہوں، ان کی انوالومنٹ یا ان کی گئی باتوں کو اپنے تعلقات پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ ان کی وجہ سے معاملات میں مزید خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے کے دوران ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آتی نظر آئے گی کہ آپ بذات خود ان معاملات کو بہتر شکل دینے کے لیے بھی پرجوش ہوں گے، کوششیں کرتے نظر آئیں گے، خاص طور پر 5 سے 10 نومبر کے دوران۔ جبکہ دوسری طرف عطارد کی بات کی جائے تو وہ آپ کے 8ویں گھر میں موجود تھا، اور 3 تاریخ کو وہ موو کرتا ہوا اپنی اوجی ایک پوزیٹیو پوزیشن سے اپنی ایک نیگیٹو پوزیشن کی طرف موو کر رہا ہے اور آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ شمس جو ہے وہ بھی آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے، اور اس اشرے کے آغاز میں قمر بھی آپ کے 8ویں گھر میں ہی موجود ہوگا۔ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس اشرے کے شروع کے 3 ایام ان کے لیے اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ ان معاملات سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر وہ افراد جو شادی شدہ ہیں لیکن گھر سے باہر بھی کسی قسم کا ان کا افیئر چل رہا ہے، یہ اشرے کے پہلے 3 ایام ان کے لیے بہت زیادہ محتاط رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس اشرے کے دوران ان کی طرف سے کی گئی کسی بھی قسم کی بے احتیاطی ان کے گھریلو معاملات میں ایک بڑی خرابی کی وجہ بن سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جس میں آپ کا بھانڈا پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ پھوٹ گیا اور آپ اگر اس طرح کے معاملات میں انوالو ہیں، تب آپ کے معاملات، گھریلو معاملات میں خرابی واقعہ ہونے کے قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت نہ ہی آپ کے اندرون سفر کے لیے اور نہ ہی بیرون ملک سفر کے لیے جانے کے حوالے سے اتنا کوئی بہتر ہے، اور نہ ہی آپ یہ سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ کر رکھی تھی یا کوئی اندرون سفر کے حوالے سے کوئی پلان بنا رکھا تھا تو اس کو بھی حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو بیرون ملک نوکری کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس اشرے کا یہ وقت اتنا کوئی اچھا نہیں ہے۔ اگر یہ کوششیں کرتے بھی ہیں تو کوئی خاطر خواہ نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، ان کو ڈسپوائنٹمنٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس اشرے کے دوران کاروباری معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ کاروباری صورتحال میں اس اشرے کی 5 سے 10 تاریخ کے دوران تیزی دیکھنے میں آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو وراثتی معاملات کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اس اشرے کی 4 سے 10 نومبر کے دوران ان معاملات کے حوالے سے آپ کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ بہرحال کوئی فائنل سیٹلمنٹ یا کوئی اماؤنٹ آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کی گئی کوششوں کے نتیجے میں اس معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ کسی کو کوئی ادھار رقم یا قرضہ دے رکھا ہے تو اس کی واپسی کے لیے بھی آپ اس اشرے کی 4 سے 10 نومبر کے دوران ضرور مطالبہ کریں۔ اس اشرے کا وقت آپ کا سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، یہ اشرہ ان کے ان معاملات
کہ حل طلب شکل کی طرف جانے کو ظاہر نہیں کر رہا، ان معاملات کے اوپر آپ کے صرف پیسے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال آپ کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے کسی سمجھدار شخص کا انتخاب کریں اور ان معاملات کو سمجھداری کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس عشرے کے دوران آپ ان معاملات کو حل کرنے کی بجائے معاملات کو مزید الجھن میں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنی زبان کا غیر ضروری طور پر استعمال کرنے سے گریز کریں تاکہ مزید بد کلامی سے بچا جا سکے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حکیم ہو یا واسع ہو، ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال مونگ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4 اور 9 نومبر کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 6 اور 7 نومبر کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔